میرا جو انٹرویو ہے وہ بہت کلیئر ہے. میں یہ کہہ رہی تھی اور آج میں پھر دہرا دیتی ہوں کہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم پر ہو تو ہم پوری طرح ان کو ایکسپوز ہونے کا موقع دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو ایک ٹرینڈ ہے پاکستان کی پالیٹکس میں کہ جوتے پالش کرو اور ایک پپٹ بنو اور آ کے عوام کے سروں پر مسلط ہو جاؤ, ایک آر ٹی ایس کا بٹن بٹھا کے وہ دبا کے اور اس کے بعد اس کو بٹھا کے اور عوام کے ووٹ چوری کر کے مسلط ہو جاؤ, اور جب آپ مسلط ہو جاؤ تو کیونکہ آپ کارکردگی کی بنیاد پر نہیں آتے, کیونکہ آپ اہلیت کی بنیاد پر نہیں آتے, تو آپ پھر ملک کا وہ حشر کرتے ہیں جو اس نااہل اور نالائق حکومت نے, جس کی قیادت عمران خان کر رہے ہیں, وہ حال ہوتا ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس لعنت کا, میں اس لعنت کا لفظ اس لیے استعمال کروں گی, یہ پاکستان کے عوام کے لیے بہت بڑی ایک لعنت ہی میں کہوں گی کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ مشکلات آج آئی ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو. لیکن میں نے جو بات کی تھی وہ یہ کہی تھی کہ ہم تو برداشت کر لیں گے, لیکن یہ عوام 5 سال اس حکومت کو برداشت نہیں کر سکتی. باقی رہی جہاں تک پروپیگنڈا کی بات ہے, تو جب آپ کے پاس کوئی دوسری بات یا اپنے ڈیفنس میں آپ کے پاس جب کوئی بات کرنے کے لیے نہ ہو تو آپ توڑ مڑوڑ کر اگر اگلے کا بیان پیش کریں تو وہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے آپ کو اپنے ڈیفنس میں اپنی بات کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ دوسری باتیں کریں, اور وہ بھی غلط. جاوید لطیف صاحب کی جہاں تک بات ہے, میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں کہ ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کا تحفظ کرتی ہے, ان کے جو رائٹس ہیں ان کا تحفظ کرتی ہے, ان کو سچ بولنے پر, غلط کو غلط کہنے پر, حق کو حق کہنے پر, حق گوئی پر سزائیں, جعلی سزائیں نہیں دیا کرتی. اور جاوید لطیف صاحب بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے محب وطن ہم سب ہیں, آپ سب ہیں, ہر پاکستانی ہے. تو جو بات آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے یا آپ جو بات اگر کوئی آئین اور قانون کی بات کر رہا ہے اور اس کی خلاف ورزی اور اس کو پاؤں کے نیچے روندنے کے خلاف بات کر رہا ہے, تو وہ تو پھر اس کو آپ اگر یہ کہہ دیں گے غداری کے زمرے میں لے آئیں گے تو اس طرح تو پھر بہت ساری پورا پاکستان ہی غدار ہے, کس کس کو سزائیں دیں گے آپ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ہی برا اقدام ہے, اور جتنی جلدی ان کو انصاف ملے اتنا ہی اچھا ہے. ایکچولی ان کو یہ یقین نہیں دلایا گیا, یہ عمران خان نے اپنی ٹوٹتی ہوئی جماعت کو خود کو یقین دلانے کی, ایک طفل تسلی دینے کی کوشش کی ہے اور اس کو روکنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اقدام نہ ہو, لیکن اب وہ رکے گا نہیں. جیسے جیسے الیکشنز قریب آئیں گے, آپ نے دیکھا کہ NA-249 پہ آپ ہی کے ایک چینل پہ, آئی تھنک سما ٹی وی چینل نے ایک خبر ایئر کی تھی, اس میں کوئی آئی تھنک ڈاکیومنٹری تھی یا کیا تھی, میں نے دیکھی, وہ میں نے ٹویٹ بھی کی کل کہ جب یہ NA-249 میں الیکشن کیمپین کے لیے پی ٹی آئی گئی تو وہاں پر ان کو عوام کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو وہاں سے الٹے پاؤں بھاگنا پڑا. تو بات یہ نہیں ہے, NRO عمران خان کسی اور کو نہیں دے رہے, وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اور جیسے جیسے وقت قریب آتا جائے گا, الیکشنز قریب آتے جائیں گے, تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی نااہلی اور نالائکی, تاریخی نااہلی اور نالائکی, اور جو عوام کے اوپر انہوں نے مظالم ڈھائے مہنگائی کی صورت میں, لاقانونیت کی صورت میں, اور ہر محاذ پہ جو یہ فیل ہوئے ہیں, اس کا خمیازہ تو اب ان کو بھگتنا پڑے گا. اور اس کا جو بوجھ ہے ان کے MNAs اور MPs نہیں اٹھا سکتے, انہوں نے اپنے حلقوں میں واپس جانا ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ عوام ان کے گریبان پکڑیں گے, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم PTI کی ٹکٹ سے اب اپنا اگلا الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو یہ NRO عمران خان اپنے آپ کو دے رہے ہیں, کسی اور کو نہیں دے رہے. الرٹ کرنے کے باوجود کہ خطرہ ہے بچوں کی جانوں کو, باقی ملکوں نے, اسپیشلی جو باقی ملک ہے ریجن میں, انہوں نے اپنے جو ایگزامز ہیں ان کو ڈیلے کیا ہے, بلکہ کچھ نے تو جو اسکول بیسڈ اسیسمنٹس ہیں گریڈز کی, ان کے اوپر بیس کر کے ریزلٹس جو ہیں وہ بھیجے ہیں. تو پاکستان نے یہ فیصلہ کیوں کیا, پاکستان کی اس جعلی حکومت نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ عوام کو اور بچوں کو اس طرح سے ایکسپوز کر دیا. اور اول تو پورے پاکستان میں یہ حکومت کورونا کو روکنے میں ناکام ہوئی ہے, SOPs کو امپلیمنٹ کرنے میں ناکام ہوئی ہے, عوام کی حفاظت کرنے میں ناکام ہوئی ہے, ہر چیز میں بری طرح ناکام ہوئی ہے, چاہے وہ ویکسینیشن ہو,
یا وہ ہسپتالوں میں ارینجمنٹس ہوں یا وہ عوام کے اندر اویئرنیس ریز کرنے کی یا ایس او پیز امپلیمنٹ کرانے کی بات ہوئی، لیکن یہاں تو عوام کے مستقبل کا، بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، ان کی زندگیوں کا سوال ہے، پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے. آپ نے ان کو ڈینجرسلی ایکسپوز کر دیا. اور اے لیولز کا پہلا امتحان جو ہوا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح وہاں پر کوئی سیکیورٹی سیفٹی ارینجمنٹس نہیں تھے، کوئی ایس او پیز فالو نہیں کر رہے تھے. اور اگر ایک بھی بچے کو اگر کرونا ہوا، اس کی زندگی کو یا اس کی صحت کو کوئی خطرہ لاحق ہوا، تو میں پیرنٹس کو یہ کہوں گی کہ عمران خان کے خلاف اور اس حکومت کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جائے. اور مجھے یہ پتا چلا ہے کہ وہاں پر جو ناقص انتظامات کی وجہ سے بچوں کو کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا گیا اور کچھ بچوں کو وہاں پر کرونا ہوا ہے، میں نے یہ سنا ہے. تو میں یہ عمران خان سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے اگر بیٹے ہوں، میں شفقت محمود صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی اولاد ہو تو آپ اسی طرح ان کو انہی سرکمسٹانسز پہ، انہی سراؤنڈنگز پہ ایکسپوز کریں گے، اسی طرح ان کی جانوں کو، ان کی صحت کو خطرے میں ڈالیں گے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. جن کو مجھے نہیں پتا کہ کس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، لیکن دو چیزیں. ایک تو آپ کو احتیاط برتنی چاہیے. آپ اس کرسی پر، آپ اس ادارے کے سربراہ ہیں جہاں پر آپ کو کہیں بھی پالیٹکس میں آپ کی انوالومنٹ نظر نہیں آنی چاہیے. آپ کو اپنی جو دائرہ کار ہے وہ اپنے آئینی دائرہ کار تک محدود رکھنا چاہیے اپنی ایکٹیویٹیز کا. اس سے اگر آپ باہر نکلیں گے تو ظاہر ہے پھر آواز تو اٹھے گی. اور پتہ نہیں کس کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے کہ وہ اپنے زور سے خود ہی گر گئے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ میاں صاحب کی طرف اشارہ ہے تو میاں صاحب تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے بہت کوشش ان کو کی گرانے کی. کون سا دنیا کا انتقامی حربہ اور کاروائی ہے جو آپ نے ان کے اوپر نہیں استعمال کی؟ وہ تو آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے قد کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری زور کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ان کو جو گرانے والے ہیں ان کا سنبھلنا مشکل ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ. بس تھینک یو. ایک اور بات، میں اسلام آباد آئی ہوں، یہاں پر ابصار عالم صاحب پر حملہ کیا گیا. ان کو براڈ ڈے لائٹ میں جس طرح پارک میں واک کرتے ہوئے سامنے سے آ کے گولی ماری گئی، میں اس چیز کی بھرپور مذمت کرتی ہوں. اور اگر وہ آپ کسی بھی آپ کی پالیسی کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں جو کہ میں سمجھتی ہوں حق گوئی ہے، انہوں نے غلط کو غلط کہا کیونکہ وہ جانتے ہیں، وہ جب چیئرمین پیمرا رہے ہیں تو ان کو یہ پتا ہے کہ کس طرح سے معاملات کو چلایا جاتا ہے. اگر وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اگر وہ غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، تو اس کو سائلنس کرنے کا، اس کو خاموش کرنے کا، ڈسینٹ کی آواز کو، یہ طریقہ نہیں ہے. یہ کسی بھی جمہوری ملک میں اس قسم کی جو چیز ہے وہ بہت ہی ایک غلط روایت ہے جس کو ختم کرنا چاہیے. اور یہ لوگوں کی جانوں کو پر حملہ کرنا، ان کو خاموش کرانے کی کوشش کرنا، کسی کو جیل میں ڈال کر، کسی کو گولی مار کر، یہ چیز جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. اور یہ بہت برا واقعہ ہے، میں اس کی جتنی بھی مذمت کروں کم ہے. کیا ہے جی؟ آپ بھی پوچھ لو. چلے پوچھ لیں. او ہو بھائی پوچھ، میں کھڑی ہوں نا، پوچھیں. ایک سیکنڈ. آپ بھی دے دیں، لیکن بھارت سے میں ایک جملہ بس کہہ دوں، اس کے بعد یہ اپنی بات خود کرتے ہیں کہ بھارت سے بات چیت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کشمیر کا سودا کر کے واپس آ جائیں اور چپ چاپ آپ کیا ڈیل ان سے کر رہے ہیں دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے، کیا بات چیت ہو رہی ہے کشمیر کے بارے میں اور دوستی کے لیے کیا لیا جا رہا ہے، کیا دیا جا رہا ہے، وہ عوام کے سامنے بات آنی چاہیے.